السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت دبئی میں ہوں اور ہر دن کی دبئی کی تصویریں بھی ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ بہت سارے لوگ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم گھر بیٹھے آپ کے چینل کے ذریعے سے دبئی کا خوبصورت نظارہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ دبئی کا سب سے خوبصورت جو بیچ ہے، یہ مرینا بیچ ہے، جہاں پر ہم لوگ گئے۔ اور یہ جو کروز آپ جو خوبصورت کشتیاں دیکھ رہے ہیں، ان کشتیوں میں ہم سوار ہوئے، وہاں کا منظر ہم نے دیکھا، اللہ نے دیکھنے کا موقع دیا۔ اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی لے جا رہا ہے، اللہ ہی دنیا گھما رہا ہے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح میری قدرت کو، اور پہچانو پھر مجھے کہ میں کتنا عظیم ہوں، میں کتنا بڑا ہوں۔ تو واقعتاً دبئی میں قدرت کا یہ خوبصورت منظر بھی دیکھا، اور اللہ کے بندوں نے کس طریقے سے دبئی کو سجایا سوارا یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے دبئی کا۔ یہ ایک اور کروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے کروز اور کشتیاں، بڑی خوبصورت کشتیاں وہاں پر چلتی ہے، اور بڑا حسین منظر ہوتا ہے۔ عصر کے بعد ہم کو ان کشتیوں میں بٹھایا گیا، اور پھر وہیں پر ہمیں پورا سمندر کا پورا ایریا بھی گھمایا گیا، اور وہیں پر ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ بڑا خوبصورت یہ سفر رہا۔ ناظرین، ریاست راجستھان کے جیسلمیر پاکستان بارڈر سے ہمارے رپورٹر مولانا عبدالقیوم فلاحی اور جناب بھائی عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ پاکستان بارڈر پر بھی زوردار طوفان گزشتہ کل ہوا، آندھی اور بارش اور اولوں کے ساتھ آیا، اور موسم کافی خراب ہوا۔ ناگور میں بجلی کا ٹاور بھی گرا، اور دیہات میں بجلی اس وقت 2 دنوں سے نہیں ہے، کیونکہ بجلی کے کھمبے گر جانے کی وجہ سے کافی علاقے میں دقت آئی ہے، اور 2 دنوں سے وہاں پر بجلی پورے علاقے سے غائب ہے، اور ریگستانی علاقہ ہے۔ خوب ہوا، آندھی اور طوفان کی وجہ سے لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایسے ہی گجرات کے کچھ وغیرہ کے علاقے میں بھی سمندری جو علاقے ہیں وہاں پر بھی کافی طوفان لوگوں نے دیکھا، اور کافی دقتوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ مولانا عبدالقیوم فلاحی نے بتایا کہ راجستھان کے علاقے میں طوفان کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ 2 دن پہلے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ جناب اسد الدین اویسی ناگپور پہنچے، اور ناگپور میں انہیں بابا تاج الدین کا جو سامنے کا جو گراؤنڈ ہے، یہاں پر ہزاروں لوگ انہیں سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس وقت اسد الدین اویسی نے اپنی سبھا میں مسلمانوں سے یہ کہا کہ مسلمانوں اپنی لیڈرشپ تیار کرو۔ وہیں پر امائم کی سبھا میں سرکار سمیت اسد الدین اویسی نے کانگریس، راشٹروادی کانگریس پر بھی نشانہ سادھا، اور کہا کہ کانگریس کی وجہ سے ہی مودی سत्ता میں آئے ہیں۔ اور ناگپور میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنگھ کی نہیں، بابا تاج اور بابا صاحب کی یہ بھومی ہے۔ لوگ اس ناگپور کو سنگھ پریوار کی یا RSS کی بھومی کہتے ہیں۔ یہ بھومی سنگھ کی نہیں، یہ بھومی بابا تاج اور بابا صاحب کی ہے۔ وہیں پر انہوں نے مہاراشٹر میں سمپردائک جو دنگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ اکولا ہو یا پھر مہاراشٹر کے الگ الگ شہر ہو، ان پر بھی نشانہ سادھا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ پر بھی نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ پولیس کی لاپرواہی یا پولیس کی غفلت یا گنڈوں اور ہتھیاروں کو بخشنے کی وجہ سے ان گنڈوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں، دنگائیوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں، اور پولیس ان پر جائز طریقے سے کڑی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ شہباز اختر نے ناگپور سے بتایا کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسد الدین اویسی کو سننے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے، لیکن جیسے ہی اسد الدین اویسی نے یہ کہا کہ کانگریس کی وجہ سے ہی مودی سत्ता میں
आए हैं। तो इसको लेकर फिर कुछ मुसलमानों ने रिएक्शन जाहिर करते हुए कहा कि मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, जहाँ जहाँ आपके कदम जा रहे हैं वहाँ वहाँ बीजेपी सत्ता में आ रही है, और जहाँ जहाँ मुसलमानों ने आपको साथ नहीं दिया मोहतरम असद साहब, अब गौर कीजिए कि वहाँ पर बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं पाई है। जैसे एक जिंदा मिसाल उसकी कर्नाटक की है और जिंदा मिसाल ऐसे ही बंगाल की है। तो लोगों ने ये भी कहा और एमआईएम के जिम्मेदारों और कार्यकर्ताओं से कहा कि मोहतरम असदुद्दीन साहब को इस पर भी गौर करने की फिक्र दिलाइए। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है समीर वानखेड़े को लेकर। आप जानते हैं कि ये वही समीर वानखेड़े है जिन्होंने बॉलीवुड के किंग खान, बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, या यूं कहिए कि फंसाया था, और 25 करोड़ रुपए का मुतालबा शाहरुख खान से किया था। लेकिन अब समीर वानखेड़े गिरफ्त में आ गए हैं, और सिर्फ अब वही नहीं बल्कि खबर आ रही है कि उनके अहले खाना वानखेड़े के घर वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और आज समीर वानखेड़े के वालिद, उनकी बहन को सीबीआई के दफ्तर में हाजिर होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आइए नाज़रीन, जंतर मंतर दिल्ली में आप जानते हैं कि मुल्क की वो बेटियां जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, मुल्क को तमगे और मेडल दिलाए, पहलवान बेटियां 1 महीने से ऊपर हो गया धरने पर बैठी थी, लेकिन गुज़िश्ता कल पुलिस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से उन बेटियों पर और पहलवानों पर जिस तरीके से आतंक का और जुल्म का, बर्बरता का, दरिंदगी का नंगा नाच खेला गया, पूरे मुल्क ने बीजेपी पर थूका कि आज बेटियां भी परेशान हैं, मगर मोदी जी उनकी सुनने को तैयार नहीं हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि जंतर मंतर पर खवातीन पहलवानों को धरने की इजाज़त नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जमहूरियत और सेकुलरिज्म का भी मर्डर और कत्ल मोदी जी की जानिब से किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ये ऐलान कर दिया है, किसान भी इस पर बरहम हो गए हैं, दूध सब्जी की सप्लाई बंद करने की धमकी दी है, पहलवानों पर पुलिस एक्शन जमहूरियत के लिए ब्लैक डे करार दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता और दरिंदगी दिखाई, इसको लेकर पूरे मुल्क में नाराजगी जाहिर की जा रही है। 1000 से ज़्यादा दानिश्वर और समाजी शख्सियात ने रद्द अमल और रिएक्शन जाहिर किया है, और ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो गोली भी मार देंगे। बजरंग पुनिया के गोली मार दो वाले ट्वीट पर साबिक आईपीएस का जवाब सामने आया है, और पूरा मुल्क अब बीजेपी सरकार पर थूक रहा है। नाज़रीन, मणिपुर के हालात बद से बदतर होते ही जा रहे हैं, और हिंसा, तशद्दुद और झड़पें रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी फिलहाल फिर खबर आई है कि मणिपुर में नस्ली झड़प जारी है, मजीद 5 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही है, कई घरों को आग लगा दी गई। अमित शाह इस वक्त रियासत के दौरे पर हैं। लोग कह रहे हैं कि उस वक्त जब मणिपुर जल रहा था, जिस वक्त ज़रूरत थी कि अमित शाह वहाँ पर पहुँचे, मोदी जी वहाँ पर पहुँचे, मगर कर्नाटक का इलेक्शन बहुत ज़रूरी था। मोदी जी अपने आप पर वहाँ फूल बरसा रहे थे और प्रचार सभाएं और प्रचार में लगे हुए थे, और मणिपुर जल रहा था। और आज मणिपुर की झड़प आज तक जारी है। मजीद गुज़िश्ता कल 5 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही है। नाज़रीन, हज को लेकर एक बड़ी खबर वजारत हज और उम्रा की जानिब से आई है। वजारत हज व उम्रा ने ये कहा है, हज की जाली स्कीमों के झांसे में न आएँ, क्योंकि डुप्लिकेट फ्रॉड स्कीमें इंटरनेट के ज़रिए से लोगों में वायरल की जाती है, ग्रुप्स पर चलाई जाती है, और कुछ लोग बेचारे हज की जाली स्कीमों के झांसे में आ जाते हैं और लाखों रुपये अदा कर देते हैं। इसलिए वजारत हज व उम्रा ने यह कहा कि सिर्फ हज के वीज़ा पर सऊदी अरब आने वाले ही मनासिक हज अदा कर सकेंगे, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग अंदाज में वीज़ा लेकर हज के मौके पर सऊदी में घुसने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि हम हज के मौके पर मनासिक हज अदा कर लेंगे, वहाँ पर मिना में, अरफात में चले जाएंगे। लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए वजारत हज उम्रा ने कहा है कि सिर्फ हज के वीज़ा पर सऊदी अरब आने वाले ही मनासिक हज अदा कर सकेंगे। इस
اس لیے حج کی جعلی اسکیموں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کو سسرال میں رہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے آج سسر کے ذریعے داخل اس عرضی کو خارج کر دیا، جس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ بہو کو سسرال میں رہنے کی ہدایت اور آدیش دیا جائے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں ساس سسر اپنی بہو کو سسرال آ کر رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں ضروری نہیں کہ بیوی سسرال میں ہی رہے۔ دراصل محمد ہاشم کی طرف سے بہو کو سسرال میں آ کر رہنے کا حکم دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک عرضی کورٹ میں داخل کی گئی تھی، جس پر کورٹ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کو سسرال میں رہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، راہل گاندھی کا بڑا بیان آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی کا جادو کرناٹک میں چل گیا اور بی جے پی چاروں خانے چت ہو گئی۔ اب راہل گاندھی نے کہا کہ مدھیہ پردیش میں، ایم پی میں 150 سیٹیں ہم جیتیں گے۔ کرناٹک اسمبلی الیکشن میں شاندار کارکردگی کے بعد راہل گاندھی کے حوصلے اب اور بلند ہو چکے ہیں۔ کرناٹک اسمبلی الیکشن میں تاریخی فتح حاصل کرنے کے بعد کانگریس کی نظریں اب مدھیہ پردیش اور راجستھان کے الیکشن پر ہیں۔ ناظرین، لو جہاد کے مسئلے کو لے کر ایک بڑی خبر ریاست مدھیہ پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش اے ٹی ایس نے ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونے والی ایک خاتون کے شوہر کو گرفتار کیا اور اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ اسے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے۔ تب اس عورت نے اے ٹی ایس کو گویا کہ تماچا مارتے ہوئے یہ کہا کہ میں مرتے دم تک مسلمان رہوں گی اور لو جہاد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور زبردستی اسلام قبول کروانے کے الزام میں گرفتار یاسر کی مشرف اسلام بیوی کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ یعنی گویا کہ بیوی نے یہ کہا ہے کہ لو جہاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے دل، دماغ، ہوش اور حواس کے ساتھ اسلام کو قبول کیا ہے اور مرتے دم تک مسلمان رہوں گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے، اور جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر لو جہاد اور یہ جہاد اور وہ جہاد کسی بھی نام پر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت ترکی کے تیسری مرتبہ صدر بننے والے رجب طیب اردوغان کو لے کر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ دنیا بھر سے اردوغان کو تیسری مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے بھی مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے پیارے پیارے لاڈلے چہیتے ہر دل وزیر اعظم نریندر مودی جی نے بھی رجب طیب اردوغان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب طیب اردوغان کے لیے جمعیت علماء کے اجلاس میں بھی ان کی فتح اور ان کی جیت کے لیے حضرت مولانا ارشد مدنی نے دعائیں کی تھی، اور دنیا بھر سے باقاعدہ رجب طیب اردوغان کو جیتنے کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی۔